یہ تو میں جس زمانے میں گایا کرتا تھا، میں کوئی ایسی تھوڑی چھوڑ دیا گانے بجانے کو، مال میں اس سے کما رہا تھا، شہرت میں اس سے کما رہا تھا، میں نے تو 8 سال ہو گئے انجینئرنگ چھوڑے ہوئے، تو میں تو انجینئرنگ بھی بھول گیا تھا ساری۔ تو مجھے احساس ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں میری زندگی۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی اپنی زندگی بدلی، میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بدلی، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو میں کر کیا رہا ہوں یار، یہ میں کس کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں؟ کس اللہ کے نبی نے اس طرح زندگی گزاری؟ ہاں، کس اللہ کے نبی نے؟ ایک کل میرے بھائی نے مجھے کہا جنید صاحب، یہ جو آپ دعوت کا بول بولتے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو ہم ٹیلی ویژن پر کر رہے ہیں یہ بھی خیر کا کام ہے، اور جو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں یہ بھی خیر کا کام ہے۔ میں نے کہا میرے دوست بات یہ ہے کہ خیر کے کام تو سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خیر کے کام تو سارے ہیں، لیکن اگر تو بھی اپنی مرضی کا خیر کا کام کرے اور یہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے اور وہ بھی اپنی مرضی کی خیر کا کام کرے گا، تو پھر امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ امت میں جوڑ کیسے پیدا ہوگا؟ کیوں نہ ہم سب کے سب مل کے اس خیر کے کام کو کریں جس خیر کے کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان سے پچھلے انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے ہیں وہ اس خیر کے کام کو کر رہے ہیں۔ دیکھو نفس جو ہے نا، نفس مطمئن کر دیتا ہے، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں، میں بھی تو خیر کا کام کر رہا ہوں۔ ایک ہی فارمولہ ہے میں آپ کو بتاؤں جس میں خیر کا کام ہو رہا ہے، ایک فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے نا، جب اپنا نفس ٹوٹنے لگے، جب کسی خیر کے کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، ہاں، تو یقین کر لو یہ میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، یقین کرو اب میں کوئی ٹھیک کام کر رہا ہوں، اندر سے جس میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے۔ کیونکہ طبیعت کی تو اللہ کو عبادت بھی نہیں چاہیے، جس پر نفس آ رہا ہو نا وہ تو عبادت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے، جب صلح حدیبیہ جو ہوئی تو صحابہ نے کہا ہم جانے دیں گے، ہم مانتے نہیں کسی بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حکم نہیں جان دینے کا، میں تو معاہدہ کروں گا۔ جی سہیل بن عمرو آ گئے، یہاں تک کہ جب حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھا تو انہوں نے محمد رسول اللہ تک مٹوا دیا۔ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے۔ تو یہ کیا شرط ہوئی؟ یہ کیا شرط ہوئی؟ اس سال آپ عمرہ بھی نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا یہ انصاری صحابہ تو غصے کے مرے برا حال ہو گیا ان کا۔ ہم کسی صورت یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شک میں پڑ گئے، پتہ نہیں یہ نبی بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ اللہ کے نبی نہیں؟ ہم بالکل اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سمجھ نہیں ان کو بات۔ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ شرائط کیوں مانی ہے؟ کہا کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے جی۔ اب صحابہ حضرت ام سلمہ نے کہا آپ ایسا کریں، آپ جائیں اور جا کے اپنے بال مڈوائیں، آپ کی دیکھا دیکھی یہ باقی بھی ویسے بال اپنے مڈوا لیں گے۔ تو آپ گئے اپنے بال مڈوائے، بڑی دیر تک کوئی صحابی نہیں آیا، اتنے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر 1 2 3 کر کے آئے۔ اب آپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا تو سب صحابہ خاموش، آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ بھی کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ بھی بات نہیں کر رہے۔ اب یہ آیتیں اترنا شروع ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے میرے نبی آپ کو تو فتح مبین دے دی ہم نے۔ صحابہ چونک پڑے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ تو بالکل مشاہدے کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ آپ کو ہم نے فتح مبین دے دی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہو گیا ان سے جنہوں نے آپ کے حال پر بیعت کر لی۔ ادھر صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا باتیں ادھر نہیں؟ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا، اور یہاں پر یہ تو اللہ کی طرف سے بشارتیں اتر رہی ہیں۔ اور سورہ احزاب، اور کہ اب یا واپس جا رہے ہیں نا، آج کے بعد کوئی لشکر کافروں کا آپ کی طرف پیش قدمی نہیں کرے گا، آپ ہی جائیں گے اٹیک کرنے کے لیے۔ تو فتح مبین کیسے ملی؟ تو علماء اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جنگ تو گئی رخ، اللہ جل شانہ خود بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ کی منشا بھی نہیں تھی کہ جنگ ہو۔ اب شروع ہوا تبلیغ کا کام۔ اس تبلیغ کے کام کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو فتح مبین دی میں نے، اب آپ جائیں بغیر ٹھٹ کے خوف کھائے، جس قبیلے میں جانا ہے جائے، جا کے میری دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں۔ اور 1400 تھے، صرف 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے وقت، اور جس وقت مکے پہ چڑھائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قلیل عرصے میں 1.5 سال کے، پونے 2 سال کے 10,000 ہو گئے، 10,000 ہو گئے۔ یہ جب تک آنکھ کے مشاہدے کا میں انکار نہیں کروں گا، میں اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ آج تو گنگا بالکل الٹی بہ رہی ہے، ہوا بالکل دوسری طرف چل رہی ہے۔ اس کے لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں،
اب نکلو. وہاں جا کر آدمی آنکھ کے مشاہدے کا پہلی مرتبہ انکار کرتا ہے. میں نکلا اللہ کے راستے میں تو میں نے کہا پیسے سے نہیں ہوتا, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. میں نکلا اللہ کے راستے میں تو میں نے کہا گانے سے نہیں ہوتا, یہ گدھا مجھے فائدہ پہنچانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے. ورنہ میں کیسے کر سکتا تھا, آپ مجھے بتائیں وہ کہ کیسے کرتا ہوں؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے مال کما رہا ہوں, پیسہ کما رہا ہوں, اسے میں کیسے چھوڑ سکتا تھا یہ سب چیزیں؟ میں اپنی ذات کو نمونے کے طور پہ نہیں پیش کر رہا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے میرے عزیزو, دیکھو اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ, ایسے زندگی نہ گزارو. استاد بھی اور طلباء بھی, آپ سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو. ہاں, سب کے سب اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو. انشاءاللہ العزیز اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کرو گے, اللہ کے راستے میں نکلو گے, تمہاری اپنی زندگی بھی سرسبز و شاداب ہوگی, اور جو تمہارے کانٹیکٹ میں آئے گا اس کی زندگی بھی سرسبز و شاداب ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. Softness. What was the quality of Sahaba? As Iqbal once said, Dr. Iqbal once said, وہ ہلکا یاران تو پریشان کی طرح نہ. When we're sitting together, they're sitting together amongst each other, پریشان کی طرح نہ. When وہ ہلکا یاران, he was actually explaining this ayat of Quran. وہ ہلکا یاران تو پریشان کی طرح نہ. رزمیں ہم باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزمیں آپ کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ نہیں کہ آپس میں تو لڑائیاں کرنے اور جب ان کے گھروں کے سامنے آتے تو ہی شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل اس کے اپوزٹ تھے. ٹھیک ہے, آپس میں ایک دوسرے پر کرم کرنے والے تھے, رحم کرنے والے تھے, پیار کرنے والے تھے, اور کفر کے اگینسٹ کھڑے جاتے تھے. حضرت عمر فاروق کو فاروق کس بنیاد پہ کہا گیا؟ جو ہم کہتے ہیں فاروق اعظم, وہ فاروق کا کیا مطلب ہے؟ اشد من اللہ ارحم امتی بامتی ابو بکر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ اگر رحم کیا کسی نے تو کس نے کیا؟ ابو بکر نے کیا. لیکن جہاں اللہ کی بات آئی, اللہ کے معاملے میں سب سے سخت کون ہے؟ عمر. کفر اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے سب سے زیادہ عمر ہے. تو کس بنیاد پر ان کا نام فاروق پڑے گا؟ اور ہم بڑی تعریف میں کہتے ہیں فاروق اعظم. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلوب کیا ہے, واٹ از ایکسپیکٹڈ. آپ کس کو کہتے ہیں؟ ریشم کی طرح نرم, ایک دوسرے کے ساتھ ریشم کی طرح نرم, پیار محبت. ہاں, لیکن جہاں اللہ کے حکم کی باری آئی تو جب ریشم کو توڑنے کی کوشش کرو تو ریشم ٹوٹتی نہیں ہے. تو اللہ کے امر میں سختی, اللہ کے امر کے اندر نہیں ہلنا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اللہ کے امر کو پورا کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو دین اسلام پر چل رہی ہے اسے نفرت شروع کر دیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. جتنا تقویٰ ہے نا, جتنا بھی تقویٰ ہے, the entire taqwa is for me. The taqwa is not for everybody else. The entire taqwa is for me. میں سیدھا ہو کے چلوں, جتنی سختی اپنے اوپر لے کر آنی ہے وہ میں لے کر آؤں اپنے اوپر. لوگوں کے ساتھ تو نرمی, پیار ہو, ہلکا یارا تو پریشان کی طرح نہ, پیار سے, محبت سے, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, فکر نہیں, چلتے رہو. میرے جو 5 سال گزرے, 97 میں پہلا سروزہ لگا, first Saroza was in 97, and then I went for 4 months in 2001 and finished my 4 months in 2002. These 5 months, if people would have been strict with me, you think I would have gone even a step further? I couldn't have. The people around me were the sweetest of people that one can imagine. You know, boy, it doesn't matter, brother Junaid, mashallah, wow, beautiful, wow, you look so nice, you look so nice. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.